Bill Gates, co-founder of Microsoft. Mark Zuckerberg, co-founder of Facebook. Gautam Adani, co-founder of Adani Group. Richard Branson, co-founder of Virgin Group. क्या आप जानते हो कि इन सब में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे हाँ, ये सब दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से है और आज के दौर में ये लोग दुनिया पर राज कर रही है। Billionaire Richard Branson, now the first person to reach the edge of space in his very own spacecraft. बट एक और चीज़ है जो इन सब में कॉमन है। इन सब का बचपन भी हम सबसे ज़्यादा गरीबी में गुजरा है, हम सबसे ज़्यादा मुश्किल इसकी ज़िंदगी में आया है, लेकिन इन सब ने अपने आप को एक ऐसा जाल से बचाया है जिसमें आज का हर दूसरा इंसान फख्र से खुद को डाल रहा है। To change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. I don't care what I have to do. If I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I am not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities they have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. और दूसरी तरफ हो आप शायद इस वक्त कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होगे, रोज़ाना असाइनमेंट वक्त पर जमा करवाते होगे, 90% हाजिरी लगाने की कोशिश करोगे, चाहे दिल ना भी माने तब भी किताबी ज़ुबानी याद कर रहे होगे, हर ऑर्डर को बुलंदी से फॉलो कर रहे होगे, बस इसी उम्मीद में कि जब कॉलेज ख़त्म होगा तो आपके पास एक डिग्री होगी, अच्छी सी नौकरी मिलेगी, फिर आप अपने माँ बाप के लिए एक शानदार सा घर खरीदोगे, एक महंगी गाड़ी होगी, शादी करोगे, अपने बच्चों को बेहतरीन स्कूल में पढ़ाओगे और ज़िंदगी में खूब पैसे कमाओगे। लेकिन आप जानते हो कि सच क्या है? जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया? ज़िंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। 15 साल मेहनत के बाद आप जैसे तैसे एक डिग्री तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन अब आप पर केलता है कि नौकरी तो मिल ही नहीं रही। आप हर तरफ इंटरव्यूज देते पड़ते हो, मगर हर जगह से किसी न किसी वजह से आपको रद्द कर दिया जाता है। लोग आप पर हंसते हैं, आपको कमतर समझते हैं, रिश्तेदार बातचीत बंद कर लेते हैं। जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर फायर हो गया। और आप खुद भी लोगों से मिलना जुलना बंद कर लेते हो, आप एक बंद कमरे में कैद हो जाते हो, तन्हाई में रोते हो और बस एक ही दुआ करते हो, अल्लाह मुझे बस किसी तरह नौकरी दे दे। या तो आप और पैसे लगा के किसी और कंट्री में जाते हो, वहाँ गधों की मजदूरी शुरू करते हो। 15-20 साल मेहनत के बाद पता है हम सब क्या करते हैं? 30-35 साल गधों की तरह मजदूरी करते हैं, दूसरों की गुलामी करते हैं, चाहे अपना मुल्क हो या कोई और, लेकिन सिर्फ एक ही काम करते हैं, दूसरों की गुलामी। और अपने बच्चों को भी वही कहते हैं कि हमारे गरीबों के लिए यही काम है, हम और कुछ नहीं कर सकते, हम गरीब हैं, गुलामी के सिवा कुछ नहीं कर सकते। अपनी पूरी ज़िंदगी से मैं बर्बाद कर ली, अब अपने बच्चों को भी इसी में धकेलते हो, सिवाय इसकी कि एक छोटा सा कारोबार स्टार्ट करे और गुलामी से तुम भी बचोगे और अपने बच्चों को भी बचाओगे। अब आप मेहनत करते हो, अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो, बस इसी उम्मीद में कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा और फिर मेरा एक नाम होगा, पैसा होगा, मैं फिर हराम करूँगा, ज़िंदगी सेट हो जाएगी। आपके फादर 30-35 साल सख्त से सख्त काम करके आप पर तालीम करते हैं कि बाद में हराम की ज़िंदगी मिलेगा, लेकिन सच कुछ और है मेरे भाई। मेरा एक कज़न है, 12 क्लास में पढ़ता है, उसका फादर सऊदी अरब में मजदूरी करता है। मैंने उससे पूछा क्या बनोगे? उसने कहा नर्सिंग करूँगा। मैंने कहा कितना टाइम लगेगा? उसने कहा 12 क्लास में हूँ और 15-16 साल और लगेगा सेट होने के लिए। मैंने कहा पैसे कितना लगेगा? उसने कहा 30 लाख से भी ज़्यादा। मैंने बोला आपके वालिद ये अटेंड कर पाएगा? उसने कहा मेरा वालिद बोलता है करो, मैं लोन ले लूँगा, लेकिन किसी तरह डॉक्टर बनो। मैंने बोला फिर तनख्वाह कितना होगा? उसने बोला हाई स्पीड पे 50 से 60 हज़ार। अब आप खुद सोचो, इसी से आप अपने अरमान पूरे कर सकते हो, अपने वालिदैन को अच्छी ज़िंदगी दे सकते हो, इसी से तो घर भी नहीं चलता। आपके बाप का 30 साल मेहनत, आपकी 20-25 साल मेहनत और उसके बाद नौकरी तो मिल ही नहीं रही। आहिस्ता आहिस्ता आपका एतमाद, आपका स्लीप कॉन्फिडेंस कम होने लगते हैं।
آخرکار کسی طرح آپ کو ایک جاب مل بھی جاتی ہے، لیکن اس کی تنخواہ بہت ہی کم ہوتی ہے، لیکن آپ مجبوری میں کیا کر بھی سکتے ہو، وہ جاب آپ کرنے لگتے ہو۔ اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ آپ پیسے جمع کر کے ایک گھر بنا سکو، کار لے سکو، شادی بھی تو سر پر ہے، تو آپ ان سب اٹینڈ کرنے کے لیے ایک بڑا لون لیتے ہو، انجانے میں ہی صحیح۔ اب آپ کا قرضہ بڑھتا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب آپ نے خود کو قرضوں کی زنجیروں میں باندھ لیا ہے۔ اب آپ کو ہر وقت یہی ڈر ستاتا رہتا ہے کہ کہیں مجھے نوکری سے نکال نہ دیا جائے، کیونکہ پھر میں گھر کے خرچ کیسے مینج کروں گا، قرض کے پیسے بھی باقی ہے اور بچوں کی اسکول کی فیس بھی تو دینے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ اپنے خوابوں کو دل کی کسی کونے میں دبا چلے جاتے ہو، ہر صبح خاموشی سے آنکھ کھولتے ہو، چپ چاپ کام کے لیے نکلتے ہو اور شام کو تک ہاری واپس آتے ہو، چاہے وہ کام آپ کو پسند ہو یا نہ ہو۔ اور پھر ایک دن آتا ہے، یہ زندگی آپ کو نارمل محسوس ہونے لگتی ہے اور آپ کام کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے شاید میری قسمت ہی خراب تھی، تبھی میں کچھ بڑا نہیں کر پایا، ورنہ محنت تو میں نے خوب کی تھی، مگر حقیقت کچھ اور ہے میرے دوست، جو آج تک آپ سے چھپا کر رکھا گیا ہے۔ The gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn. Physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. The entire purpose of a good university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get an A. جی ہاں، ایجوکیشن سسٹم جسے آپ بچپن سے آنکھ بند کر کے فالو کرتے آ رہے ہو، یہ بنایا اس لیے گیا تھا کہ آپ زندگی میں فیل ہو سکو۔ یہ نظام تیار اس لیے کیا گیا کہ آپ کو ایک ایسا تابعدار، خاموش فیکٹری ورکر بنایا جا سکے جو سوال نہ کرے، بس حکم مانے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا میں کچھ بھی بول رہا ہوں، مگر وعدہ کرتا ہوں بس کچھ منٹ دیجیے، پھر آپ کو خود یہ پورا کا پورا جال سمجھ آ جائے گا۔ تو کیا آپ میرے ساتھ آ رہے ہو؟ دھیرو بھائی امبانی، وراٹ کوہلی، عامر خان، نریندر مودی، یہ سب ہمارے اس کرنٹ ایجوکیشن سسٹم کے ٹریپ میں نہیں پھنسے۔ A lot of kids just in school kind of puzzled as to why they're there. سال تھا 1806، نیوزیلینڈ کی فوج اور پروشیا کی فوج کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوئی۔ پروشیا کی فوج، جو اس وقت دنیا کی طاقتور فوجوں میں شمار ہوتے تھے، وہ یہ جنگ ہار گئی۔ پروشیا کے لیڈر حیران رہ گئی، سوچ میں پڑ گئی، آخر ایسا کیا ہو گیا کہ ایک مضبوط تربیت یافتہ فوج نیوزیلینڈ سے ہار گئی۔ غور کرنے کے بعد وہ ایک نتیجے پر پہنچے کہ ان کی سپاہی اپنی سینئر کے حکم پر عمل کرنے کے بجائے اپنی عقل سے کام لے رہے تھے، جبکہ نیوزیلینڈ کے سپاہی بس ایک ہی چیز جانتے تھے، نیوزیلینڈ کا آرڈر ماننا۔ اور اس ہار کا نتیجہ کیا نکلا؟ پروشیا کو اپنا آدھا علاقہ نیوزیلینڈ کے حوالے کرنا پڑا اور ساتھ ہی ساتھ ایک امن معاہدے پر دستخط بھی کرنے پڑے۔ پھر پروشیا لیڈر کے سامنے ایک چیلنج تھا، یہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ کافی سوچ بچا کر کے بعد انہوں نے ایک نیا سسٹم بنانے کا فیصلہ کیا، ایک ایسا سسٹم جس میں فوجی صرف وہی کرے جو انہیں کہا جائے، نہ ایک لفظ کم نہ ایک زیادہ۔ اب سوال تھا کہ ایسا سسٹم کیسا بنایا جائے؟ جواب سادہ تھا، دماغ پر قابو پالو۔ مگر کب؟ جب وہ ابھی نیا ہو، کچا ہو، سوچنے سمجھنے کے قابل نہ ہو۔ یعنی بچوں کے ذہن کو شروع سے ہی ایسا بنا دو کہ وہ جو بھی سنے بس اسی کو سچ مانے۔ اسی سوچ کے تحت ایک نیا تعلیمی نظام بنایا گیا جسے پروشین ایجوکیشن سسٹم کہا گیا۔ 5 سال کی عمر سے 13 سال کی عمر تک تعلیم کو لازمی قرار دیا، ایک پورا 8 سال کا نظام بنایا گیا۔ اور اس سسٹم کا اصل مقصد کیا تھا؟ And the Prussians produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. ایسے لوگ پیدا کرنا جو بس آرڈر مانے، سوال نہ کرے، اور صرف اتنا ہی نہ سکھایا جائے کہ وہ خود سے کچھ سوچنے لگے، بلکہ اتنا سکھایا جائے کہ وہ سینئر کے باتیں سر جھکا کر مانے۔ اور ہوا بھی بالکل ویسا ہی جیسا پروشیا لیڈروں نے سوچا تھا۔ یہ ایجوکیشن سسٹم بالکل اسی طرح نتائج دینے لگا، اور اسی طرح ایک ایسی نظام کی بنیاد رکھ دی گئی جو آنے والے وقت میں پوری دنیا کو بدل دینے والا تھا۔ مگر ٹھیک اسی دوران دنیا میں ایک اور بہت بڑی تبدیلی خاموشی سے تیزی کے ساتھ پھیل رہی تھی۔ پتہ ہے کیا؟ 1760 سے لے کر 1840 کے درمیان انڈسٹریل ریولوشن اپنی پوری عروج پر تھا۔
دنیا کی معیشت تیزی سے ایک بالکل نئی سمت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اسی سے پہلے لوگ زمینوں پر کھیتی باڑی کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے چیزیں بناتے تھے اور اسی سے پیسے کماتے تھے، مگر اب مشینوں نے انسان کے ہاتھوں سے کام چھیننا شروع کر دیا تھا۔ جو کام ایک انسان پوری مہینے میں نہ کر پایا، وہی کام ایک مشین صرف ایک دن میں کر ڈالتے تھے۔ لیکن ایک بڑی رکاوٹ کھڑی ہو گئی، فیکٹریوں میں مزدوروں کی کمی، کیونکہ لوگ ابھی بھی کھیتوں میں کام کر رہے تھے یا چھوٹے موٹے کاروبار چلا رہے تھے، اپنے ہنر سے چیزیں بنا رہے تھے۔ تو سوال یہ تھا، وہ اچھی خاصی زندگی چھوڑ کر کسی اور کی فیکٹری میں مزدوری کیوں کرتے؟ تو پھر اس کا حل کیا نکلا گیا؟ پروشین ایجوکیشن سسٹم۔ یہ سسٹم جو پہلے اپنی سخت تربیت اور فرمان برداری کی وجہ سے اعلیٰ طبقے کے لوگوں تک پہنچ چکا تھا، اب ایک مثال بن چکا تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ دنیا کے مختلف ملکوں نے اپنا ایجوکیشن سسٹم اسی پروشین ماڈل کے مطابق بنانا شروع کر دیا، مگر اب مقصد کچھ اور تھا۔ اب مقصد یہ تھا کہ ایسے نسل تیار کیا جائے جس کی تخلیقی سوچ کو ختم کر دیا جائے، جن کی دماغ میں صرف ایک ہی راستہ چھوڑا جائے، فیکٹری میں جا کر کام کرنا۔ Corporate types mostly who wanted to produce cadres of obedient workers. And that's why the desks are in rows, and that's why there's factory bells, and that's why it's top-down leadership. اور یہی کچھ حقیقت بننے لگا۔ جو لوگ پہلے کھیتی باڑی کرتے تھے، اپنے کاروبار چلاتے تھے، اب ان کے بچوں کو ایسے اسکولوں میں بھیجا جانے لگا جہاں ان کی دماغ کو ایسا بنایا گیا کہ جیسے ہی وہ تعلیم مکمل کرتے تو انہیں صرف اپنے لیے ایک ہی راستہ نظر آتا، نوکری کرنا۔ اور پھر فیکٹریوں میں جو مزدوروں کی کمی تھی وہ آہستہ آہستہ پوری ہونے لگی۔ اس وقت انڈیا اور پاکستان ایک تھا، برطانیہ اور راج کے زہری اثر تھا، لیکن انگریزوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ خود تو تھی صرف چند ہزار، مگر بھارت کی آبادی کروڑوں میں تھی۔ اتنی بڑی قوم کو کنٹرول میں رکھنا ان کے لیے دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ پھر آیا سال 1835، تامس ببنگٹن میکاولے، جیسے آپ نے اپنی اسکولوں کی کتابوں میں شاید لارڈ میکاولے کے نام سے پڑھا ہوگا۔ اس نے ایک تجویز تیار کی، ایک تجویز جس کا مقصد تھا بھارت میں انگریزی تعلیم کو فروغ دینا، اور اس وقت کا گورنر جنرل لارڈ ولیم بینٹیک اس تجویز کو انگلش ایجوکیشن ایکٹ 1835 کے تحت منظور کر دیتا ہے۔ اور ایک بار پھر جو تعلیمی نظام ہمارے ملک پر نافذ کیا جاتا ہے وہ زیادہ تر پروشین ایجوکیشن سسٹم جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن اس بار مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو یہ تاثیر دینا کہ انگریز ہمارے بھلے کے لیے ہمیں انگریزی تعلیم دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں ترقی دینا چاہتا ہے، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ آئیے میکاولے کی اپنی زبان سے سنیے کہ اصل نیت کیا تھی۔ Education should create a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, opinion, in morals and in intellect. اور آہستہ آہستہ انگریز اپنی اس منصوبے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دفتروں میں کلرک، فوج میں سپاہی، عدالتوں میں ہلکار، ہر جگہ ہندوستانی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب انگریز خود کچھ کے بغیر ہندوستانی کو ہی دوسرے ہندوستان کے غلام بنانے لگتے ہیں۔ برین واشنگ کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہندوستانی خود انگریزوں کے قوانین کو اپنی ڈیوٹی مان کر فخر سے ادا کرنے لگتے ہیں۔ شاید آپ یہ سب سن کر سوچ رہے ہو، واہ کیا شاطر دماغ تھی انگریز کی، لیکن خیر اب تو ہمیں آزادی حاصل ہوئی ہے، 73 سال ہو چکے ہیں نا، اب تو سب کچھ بدل چکا ہے۔ اگر آپ واقعی ایسا سوچتے ہیں تو دوست چند منٹ بعد آپ کو اپنی اس سوچ پر ہنسی آنے لگے گی۔ جب آپ پیدا ہوئی یا شاید اس سے بھی پہلے تو آپ کے والدین کے ذہن میں سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے؟ یہی کہ میں اپنے بچوں کو کسی بڑی مشہور اسکول میں پڑھاؤں گا۔ آج ہمارے ملک میں اسکول اور کالج تعلیم کا مرکز کم اور اسٹیٹس کا نشان زیادہ بن چکا ہے۔ ہمارا بیٹا فلاں بڑی اسکول میں پڑھائی کر رہی ہے، ہمارا بچہ اس مشہور کالج کا اسٹوڈنٹ ہے۔ یہ سب جملے فخر سے کہے جاتے ہیں جیسے آپ بولنا سیکھتے ہو۔ آپ کا والدین آپ کا داخلہ کسی مہنگے اسکول میں کروا دیتے ہیں اور دل ہی دل میں سوچتے ہیں کام مکمل ہو گیا، میں نے بچے کو ایک بڑی اسکول میں ڈال دیا، اب اس کا مستقبل یہی لوگ بنا دے گا، مجھے تو بس ہر مہینے فیس بھرنی ہے۔ پھر آپ اسکول جانا شروع کرتے ہو، ایک تازہ دم تجدید سے بھرے ہوئے ذہن کے ساتھ، ایک ایسا ذہن جس پر ابھی کوئی حد بندی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، ایسے ذہن کے ساتھ جسے اگر صحیح طریقے سے ٹرین کیا جائے تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن اسکول میں قدم رکھتے ہی آپ کو کچھ مخصوص مضامین کا ایک طے شدہ سلیبس تھما دیا جاتا ہے، اب وہی بن جاتا ہے آپ کی دنیا۔ صبح سے شام تک انہی مضامین میں الجھے رہتے ہو، انہیں کو پڑھتے ہو، یاد کرتے ہو، اور اگر کبھی آپ نے ان کے علاوہ کچھ اور سوچنے یا سمجھنے کی کوشش کی تو آپ کے مارکس پر اثر پڑتا ہے اور پھر آپ کو سزا دی جاتی ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ کے ماں باپ نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچا ہے کہ یہ اسکول، کالج، کوچنگ آخر ہمارے بچے کو سکھا کیا رہا ہے؟
کیا واقعی بچے کا مستقبل سنارا جا رہا ہے؟ کیا جو کچھ بچے کو پڑھاتا ہے وہ اسے پسند بھی ہے یا نہیں؟ نہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے یہ سسٹم بچہ کامیاب بنا دے گا، کہ اسکول خود ہی بچے بنانے کا کام کرے گا۔ مگر آپ ذرا سا بھی رک کر سوچو صرف تھوڑی دیر، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسکول اور کالج کا سارا نظام آپ کو صرف ایک ہی چیز کے لیے تیار کر رہا ہے، کہ جیسے ہی آپ باہر نکلے آپ کے ذہن میں ایک ہی سوچ ہو، بس کسی طرح مجھے جاب مل جائے۔ اور اگر اسے سادہ الفاظ میں کہا جائے تو وہ سوچ ہوتی ہے کوئی ہے جو مجھے اپنے یہاں نوکری دے دے۔ ہر بچہ یہی چاہتا ہے کہ میں سرکاری جاب میں پہنچوں، اپنی گھر کی ارتھ ویوستھا کو صحیح کروں۔ مین مقصد تو یہی ہوتا ہے ہر آدمی کا، کیونکہ سرکاری جاب ایک ایسی جاب ہے کہ وہ آدمی کے مرتے دم تک ساتھ دیتی ہے، اسی لیے ہر آدمی سوچتا ہے چاہے چپراسی کی مل جائے لیکن سرکاری مل جائے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا آپ کی پوری اسکولنگ، پوری کالج لائف، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ آپ خود پر اعتماد کریں، خود سلیپ ڈیپینڈنٹ بنے، خود کچھ کرنے کی ہمت رکھے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ نظام کبھی اس مقصد کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا۔ یہ تعلیمی سسٹم آپ کو مکمل آزاد انسان بنانے کے لیے نہیں، بلکہ ایک ایسا ورکر تیار کرنے کے لیے بنایا گیا تھا جو مشینوں کے بیچ کام کرے، سستا بھی ہو اور کارآمد بھی۔ یہ سسٹم ایسے نسل تیار کرتا ہے جو اپنے باس کے ہر بات پر جی سر کہے، سپیریئرز کی عزت کرے اور دن رات کام کرے، بس اسی امید میں کہ مہینے کے آخر میں تنخواہ آ جائے، چاہے وہ کام اس کی دل کی ہو یا نہ ہو۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی زندگی کی 25% حصہ اسی تعلیمی نظام میں گزار دیتے ہیں، اور یہی 25% باقی 75% حصہ خراب کر ڈالتا ہے، صرف اس لیے کہ آخر میں کسی اور کی کمپنی میں نوکری مل جائے اور اس کے خواب پوری کرے۔ لوگ اپنی 25% سے زیادہ زندگی اس کرنٹ ایجوکیشن سسٹم میں لگا دیتے ہیں تاکہ اپنے سے کم پڑھے لکھے آدمی کی کمپنی میں جا کے اس کے سپنے پورے کر سکیں۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ آپ خود پر اعتماد کرنا سیکھیے، کہ آپ کچھ بڑا سوچیے، کچھ بڑا بنیے، کیونکہ اگر آپ خود وکیل بن گئی تو آپ سوال کریں گے، حکم نہیں مانیں گے، غلط کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور اسی لیے آپ کو بہت کم عمر میں اس جال میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تب آپ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ نہ آپ کچھ سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، اور جب آپ اس عمر کو پہنچتے ہو جب آپ سوچنے کے قابل ہوتے ہو تب تک بہت دیر ہو چکے ہوتے ہیں، یا تو آپ کا دماغ 16-15 سال اس سسٹم کو فالو کرتے کرتے اتنا برین واش ہو چکا ہوتا ہے کہ یہی سب صحیح لگنے لگتے ہیں، یا پھر ذمہ داری آپ کے کندھوں پر اتنی ہوتی ہے کہ آپ چاہ کر بھی اس سسٹم سے باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ اب تو صرف ایک ہی بات رہ گئی، کسی بھی طرح پیسے کمانا۔ روزگاری کی حد پار ہو رہی ہے، گھر والے بھی پریشر ڈال رہے کہ جاب کرو، کہیں سے بھی پیسے لے کے آؤ۔ پچھلی 20 سال سے آپ جس خواب کے پیچھے بھاگ رہے تھے، جس محنت میں آپ نے پوری جوانی لگا دی، لاکھوں روپے اسکولوں کو دے دی، لاکھوں روپے کالج کو، لاکھوں روپے کوچنگ سینٹر کو دے دی، اور بدلے میں بس ایک ہی امید باقی ہے کہ شاید کہیں سے 30 کی 40 ہزار نوکری مل جائے۔ لیکن کیا آپ کو حقیقت کا پتہ ہے؟ IOS کی ریسرچ کہتے ہیں پاکستان کی 25% نوجوان نسل بے روزگار ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ آج ہمارے ملک میں وہ گریجویٹس جن کی عمر 25 سال سے کم ہے، ان میں سے 28% بے روزگار ہے، اور اگر نوکری مل بھی جائے تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک کا ایک انجینئر جتنی مہینے میں کماتا ہے، امریکہ میں ایک ٹرک ڈرائیور اس سے 10 گنا زیادہ کما رہا ہے۔ تو دیکھ لو بھائی، امریکہ میں ایک ٹرک ڈرائیور ہے نا، ابھی سلو چل رہا ہے کام، مندے میں 10 سے 12 مطلب انڈیا کا موٹا موٹا 10 لاکھ روپے کما رہے ہیں۔ جب کام اچھا چلتا ہے تو 16 لاکھ روپے انڈیا کے کما رہے ہیں۔ اتنا تو کوئی مطلب وہاں پہ ڈاکٹر بھی نہیں کما رہا۔ تو پھر سوال یہ ہے، اس سب کا حل کیا ہے؟ کیا ہم اسکول جانا چھوڑ دیں؟ کیا ہم کالج چھوڑ دیں؟ کروڑوں بچے اسکول جا رہی ہے، کالج جا رہی ہے، تو کیا میں یہ کہتا ہوں کہ وہ سب کچھ غلط کر رہی ہے؟ آپ شاید ابھی تک پوری بات کو سمجھ نہیں پائے، تو آئیے مجھے ایک بار پھر وضاحت سے سمجھانے دیجیے۔ کبھی کسی چیز کو اتنا زیادہ پروموٹ کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور لوگ بنا سوچے سمجھے، بنا کوئی سوال کے بس اسے فالو کرتے رہتے ہیں۔ آج ہمیں صرف ایک سادہ سا سوال کرنا ہے، یہ سسٹم کس نے بنایا اور کیوں بنایا؟ اور مجھے یقین ہے اس وقت تک آپ کو ان دونوں سوالاتوں کا جواب مل چکا ہوگا۔ جس وقت اس سسٹم کو بنایا گیا تھا اس وقت دنیا کو کروڑوں ورکر کی ضرورت تھی، مگر آج The job crisis is real. Every day thousands of Pakistanis are losing jobs as the ongoing economic crisis deepens. Although it's hard to say exactly how many people will become jobless this year, but given the current pace of business closures, temporary shutdowns and planned reductions in industries' outputs,
around 6 million people across the country may remain unemployed. The assumption is you crack the IIT and you're set for life. A big pay package awaits you. Perhaps not anymore. The news coming out of the IITs is worrying. In the Bombay campus, 36% students are yet to be placed. Some 2,000 students had registered for placement. More than 700 are yet to get a job. We're talking about the best engineering college in India, also among the best globally. Yet 36% of its students are yet to be placed, and it's not a one-off. Last year was more of the same. In 2023, around 33% students did not get jobs. कल भी लोग इसी निज़ाम को फॉलो करके आम सी ज़िंदगी गुजार गए, ना अपनी शौक़ पूरी कर सके, ना बच्चों के लिए कुछ कर सके और ना वालिदैन के लिए। और आज भी ये सिस्टम फॉलो करने से कोई करोड़पति पैदा नहीं हो रहा। बस एक माह से अगले माह तक का मामूली तनख्वाह का सिलसिला चल रहा है और हर वक्त एक ख्वाब ले जीना पड़ रहा है कि इतनी सारी लेअपिस हो रही है, कोई अगली बारी मेरी ना हो जाए। और इसी डर के मारे अपनी खुददारी तक दाव पर लगाकर अपनी सुपीरियर्स के सारे ऑर्डर को फॉलो कर रहा है और चुपचाप काम की जा रहा है, चाहे वो काम उसे पसंद हो या ना हो। अब हमारे सामने सिर्फ दो रास्ते बचे हैं, या तो हम आँख बंद रख के हकीकत को तस्लीम ना करें और इसी पुरानी जाल में ज़िंदगी गुजार दे जहां हम खुद तो फंसे रह गए, साथ ही अपने बच्चों को भी इसी ट्रैप में धकेल दे गई, या तो हम खुद अपनी राय बनाएं, खुद तलाश करें, खुद समझे कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, कौन से हलाल, अखलाकी और काबिल फ़ख्र तरीक़े हैं जिनसे हम ना सिर्फ पैसे कमा सकते हैं बल्कि इज़्ज़त, आज़ादी और सुकून भी हासिल कर सकते हैं। अब हमें ऐसे ग्रेजुएट्स की ज़रूरत नहीं जो सिर्फ नौकरी की तलाश में निकले और जिनके पास ना हुनर हो ना वजन, बस एक ही डिग्री हो और वो भी ऐसे जिसका अमली दुनिया में शायद ही कोई वजन हो, क्योंकि अब वक्त बदल चुका है। वो स्किल जिन्हें सीखने के लिए अब कभी कॉलेजों को लाखों रुपए देते थे, अपनी ज़िंदगी की कीमती 5 से 6 साल देते थे और फिर भी कुछ हासिल ना कर पाते थे, आज वही स्किल्स आप बहुत कम कीमत पर ऑनलाइन सीख सकते हो, वो भी ऐसे लोगों से जिन्होंने खुद वही हुनर सीखा, अपनाया और फिर उसी से कुछ बड़ा हासिल किया। ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ी बल्कि प्रैक्टिकल दुनिया में कामयाबी हासिल की। अब हमें उनसे सीखना है, ना कि उनसे जिनका सारा इल्म सिर्फ किताबों में कैद हो। लोग हमेशा कहते हैं जो चाहते हो वो सोचो, उसकी तस्वीर बनाओ, मगर मैं कहता हूँ सबसे पहले ये सोचो कि तुम क्या नहीं चाहते, कि मैं कैसी ज़िंदगी नहीं जीनी, किस किस्म का काम नहीं करना, किस किस्म का इंसान नहीं बनना। अपने इर्द गिर्द उन लोगों को देखो जो वही काम करते आ रही है जो तुम आज कर रहे हो, फिर खुद से पूछो कि मैं उन जैसी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। अगर जवाब हाँ है तो आप बेशक वही करें, अगर जवाब ना है तो आज ये फैसला करो कि तुम्हें उसके उलट रास्ते पर जाना है। मैं वो इंसान नहीं बनना चाहता जिसकी ज़िंदगी 5 से 9 की नौकरी में फंस जाए। मैं वो शख्स नहीं बनना चाहता जैसे 1 महीने पहले छुट्टी की दरख्वास्त देने पड़े। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता जहाँ कोई और मुझे ये बताए कि किस शहर में रहना है, कितनी तनख्वाह मिलेगी, कितना कमाना है और कितने काबिल हो। और यही है आपका नेगेटिव वर्जन। अगर आप एक वालिदैन है तो हाँ, अपने बच्चों को स्कूल भेजे, कॉलेज भेजे, लेकिन प्लीज़ मार्कशीट को सब कुछ ना समझे, उन्हें सिर्फ नंबरों के पीछे ना दौड़ाए बल्कि एक्सपोजर दे। उन्हें ये समझने दे कि दुनिया सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तक मौजूद नहीं है, इसके बाहर भी एक बड़ी दुनिया है, बहुत कुछ सीखने, करने और बनने के लिए मौजूद है। अपने बच्चों को मोटिवेट करे कि वो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करे। अगर मार्क्स कम आ जाए कोई बात नहीं, हो सकता है वो किसी ऐसे स्किल में बेहतर पर अमल कर रहा हो जो इसके लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोल दे। हम जे के लिए, नीट के लिए, गेट जैसे इम्तिहानात के लिए 1 ईयर ड्रॉप, 2 ईयर ड्रॉप लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने पैशन, अपनी शौक़ को समझने के लिए कोई ड्रॉप आयर लिया है? कभी अपनी दिलचस्पी, अपनी समेत को पहचानने के लिए वक्त निकाला है? आप खुद से एक सवाल करें, क्या आपको एक स्टेबल और इरोज ज़िंदगी चाहिए? आपको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, खूब पैसे कमाना है, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए जी जान लगाना है। डिसीजन आपको लेना है। शुक्रिया, आपने इस डॉक्यूमेंट्री को आखिर तक देखा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस डॉक्यूमेंट्री के पीछे न जाने कितनी दिन, कितनी रातों की मेहनत छुपी है और आखिरकार ये मुकम्मल होकर आप तक पहुँचे और आपने इसे आखिर लम्हे तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए क्या ये डॉक्यूमेंट्री आपको दिल को लगी, क्या कुछ कमी तो नहीं रह गई।
یا آپ کیا سوچتے ہیں اس سسٹم کے بارے میں، مجھے ضرور لکھ کر بتائیے، اور کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، کیونکہ ہمارا چینل ابھی نیا ہے، چھوٹا ہے، لیکن ہماری نیت بڑی ہے۔ جتنا آپ شیئر کریں گے اتنا ہی زیادہ آگے اور نیس پھیلے گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اس کا سلوشن کیا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب نہ کرے تو کیا کرے، تو کمنٹ میں سلوشن لکھو۔ اگر 500 کمنٹ آیا اور اس میں سلوشن لکھا تھا تو اگلی ویڈیو اسی میں بنے گا۔ اگر آپ یہاں تک آ گئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ونس اگین دل سے شکریہ اس ڈاکومنٹری کو آخر تک دیکھنے کے لیے، اتنا پیار دینے کے لیے اور سچائی کو سننے کے لیے۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ڈاکومنٹری کے ساتھ۔ والسلام۔